الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآية۔ بزرگان محترم، حضرات سامعین و ناظرین، یہ پروگرام الفجر اسلامک سینٹر کلاٹا کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے اور اس کے روح رواں حضرت مولانا عمران فاروق صاحب، جن کی دعوت پر مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میں آپ تمام سامعین اور ناظرین سے درخواست گزار ہوں کہ آپ بیان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک کام کی بات کہلوا دے، اور پھر جو باتیں ماننے کی ہیں انہیں ماننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی طرح جن باتوں کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما دے۔ بغیر اللہ کی مقبولیت کے کوئی عمل قابل ذکر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں ابھی آ کے بیٹھا، حضرت مولانا سے نیاز حاصل ہوا، ان کی صورت جو کبھی ملاقات ہوئی ہوگی لیکن آج دیکھنے کے بعد یاد آیا کہ غالباً دیوبند میں ملاقات ہوئی۔ اللہ پاک ان سے کام لے رہا ہے اور اللہ پاک ہم سے بھی کام لے، اور ہم سب لوگ دین کے خادم بن کے جئیں اور اسی حالت میں ہماری موت ہو۔ ہمارے عزیز حافظ عبدالرحمن صاحب نے ابھی قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، اسی آیت کا ایک جز میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر دین کی کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ پاک نے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے۔ آپ کہیں گے معجزات کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس کو سمجھ لیجئے، جو باتیں عام طور پر کوئی نہ کر سکے اور نبی سے وہ صادر ہو جائے، نبی سے ہو جائے وہ کام، وہ بات، تو سمجھیے کہ یہ معجزہ ہے۔ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ذریعہ اس کا نبی ہوتا ہے۔ مثلا قرآن جیسی کوئی کتاب آج تک نازل نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک نازل ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر
اللہ پاک نے قرآن اتارا اور قرآن کو عربی زبان میں اتارا۔ قرآن ایسی جگہ سب سے پہلے نازل ہوا کہ جہاں کے لوگ زبان کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے عرب تھے۔ عربوں کے لیے اس زمانے میں اچھی بات کو عربی زبان میں کہہ دینا اور دنیا کو اپنا قائل بنا لینا یہ ایک معمولی بات تھی، لیکن جب قرآن اترا تو سارے جہان میں، ساری دنیا میں یہ چیلنج دے دیا قرآن نے کہ اس کتاب کی جیسی کتاب کوئی نہیں لا سکتا، اس کتاب کی ایک سورت کے برابر کوئی نہیں پیش کر سکتا، اس کتاب کی ایک آیت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صاف اعلان کیا۔ بڑے بڑوں نے اپنی قسمت کو آزمایا لیکن سب خاموش رہے، کچھ نہیں بنا۔ تو کیا کہا جاتا ہے کہ ہمارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ قرآن اتارا تو اللہ نے، قرآن کلام تو اللہ کا ہے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، آپ کی مبارک زبان پر آیا، آپ سے صحابہ اکرام نے سنا اور سن کر اس پر عمل کیا، اور پوری دنیا میں جو آج قرآن ہے، چاہے ہندوستان ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے کینیڈا ہو، چاہے UK ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، یاد رکھیے یہ قرآن کا وجود صحابہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھیے کہ قرآن معجزہ ہے، دوسرے ایک اور معجزہ اس کے اندر ہے، وہ یہ کہ صحابہ اکرام خود معجزہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم کتنے دنوں ہوئی؟ 40 سال کے بعد 23 سال کی مدت میں دنیا میں انقلاب آ گیا، پوری دنیا میں انقلاب آ گیا، اور جو لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کرتے تھے وہ پوری انسانیت کو انسانیت بتانے والے بن گئے۔ جو راہ پر نہیں تھے اوروں کو راہ پر لے آئے، اور جو تعلیم کے نام سے بدکتے تھے، علم کے نام سے وہ ہمیشہ غافل تھے، ایک دو نہیں 25 50 سینکڑوں بتوں کی پوجا ان کے لیے آسان تھی۔ ان میں ایک انقلابی روح پیدا کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیا کہا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ تمہارا دوست کون؟ تمہارا دشمن کون؟ یہ اللہ نے بتایا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ان کے کانوں میں پڑا۔ تو یہ شراب کے عادی نہیں بلکہ پرانی شراب رکھے رہتے تھے، تو اس کے لیے پہلے سے کوئی پروگرام نہیں بنا، کچھ ایکسرسائز نہیں کی گئی کہ یہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم سے آیت نازل کی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ دیکھو شراب، جوا اور اسی طرح کی محرمات، سمجھ لو یہ شیطانی کام ہیں، ان سے بچو۔ صحابہ اکرام نے چاروں طرف دیکھا بھی نہیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے،
اور وہ برسوں سے شراب کے جو عادی تھے انہوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی ہے۔ سارے توبہ کر گئے اور سارے متقی بن گئے۔ اللہ کا حکم پاتے ہی تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ان کا کمال نہیں ہے، حضور کا کمال ہے کہ حضور نے ان کے اندر ایسی بات کہی جس کا اثر ہوا اور قرآن مجید کی تعلیم پر وہ راضی ہو گئے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آج دنیا میں طرح طرح کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ صحابہ پر نشانہ لگانے والا، صحابہ کو الٹا سیدھا کہنے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نشانہ لگانے والا ہے۔ صحابہ کو نیچا دکھانے والا حضور کو نیچا دکھانے والا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو ان کو چاہے گا، جو ان کو چاہے گا، جو ان سے محبت کرے گا تو وہ میری محبت کی بنیاد پر محبت کرے گا۔ ہم سے صحابہ سے کیا رشتہ؟ انہوں نے حضور کی ادائیں دیکھی، یہ حضور کی صحبت میں رہے ہیں، حضور سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے، حضور ان کے معلم ہیں، حضور ان کے مبلغ ہیں، حضور ان کے مزکی ہیں، یہ انہوں نے تربیت حاصل کی ہے درسگاہ نبوت میں۔ لہذا ان کے اندر جو کمال پیدا ہوا ہے وہ بعد والے چاہے جتنے نمازی ہوں، چاہے جتنی بڑی عمر ان کی ہو، لیکن وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، ایک بات عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، ایک آدمی امام ابو حنیفہ کے برابر علم رکھتا ہے، پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھتا ہے، اور اسی طرح کے سینکڑوں ہزاروں آدمی جن کی عمریں لمبی لمبی ہیں، 50 سال سے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، وہ کیا کسی ایک صحابی کے ایک لمحے کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک صاحب کافروں کی طرف سے آ رہے لڑتے ہوئے، نہ معلوم کتنے صحابہ کو ان کی تلوار سے شہید ہوا نہ پڑا ہوگا، نہ معلوم کیا کیا ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود جب حضور کے قریب وہ پہنچے، کافروں کے لشکر کے ایک سپاہی جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں حضور کے قریب پہنچے، حضور نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی حضور کی طرف دیکھا، اللہ اللہ، کیا ہوا؟ کچھ مجھے جرأت ہوئی، کچھ ان کی آنکھیں جھک گئیں، کچھ مجھے جرأت ہوئی، کچھ ان کی آنکھیں جھک گئیں، ہوتے ہوتے یوں ہی اظہار تمنا ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کی طرف دیکھا تو ان کی کایا پلٹ گئی، سارا کفر ملیا میٹ ہو گیا، سارا بدن تھر تھرا رہا ہے، تلوار ہاتھ سے گر گئی، حضور کے آگے بڑھے اور حضور کے آگے آ کر کے یوں کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ کس محبت نے حضور نے ان کی طرف دیکھا ہوگا، کیسے دیکھا ہوگا؟ وہی گری ہوئی تلوار حضور نے اٹھا کے دی، وہ کہا ابھی ادھر سے جاؤ، ابھی ایک قدم آگے بڑھایا ہے کہ کسی کافر نے ان کی گردن مار دی۔ بتاؤ کتنی دیر یہ حضور کے پاس بیٹھے، کوئی نماز بھی نہیں پڑھی حضور کے ساتھ، وضو بھی نہیں کیا، قرآن بھی نہیں پڑھا،
تعلیمات اسلام سے بھی واقف نہیں ہوئے، بس ایک لمحہ بھر کے لیے حضور کا ساتھ نصیب ہوا ایمان کے ساتھ، اور اسی ایمان پر ابھی شہادت ہوئی۔ آپ غور کریں، ان صحابی کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو، اور پوری دنیا کے متقی پرہیزگاروں کا ایمان ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دو، یاد رکھو ان کا پلہ جھک جائے گا۔ کیوں؟ یہ صحابی ہے، صحابیت کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا بعد والا۔ نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر مقام صحابہ اکرام کا ہے، اور ان میں سے ہر ایک متقی پرہیزگار، ایسا متقی، ایسا پرہیزگار، اللہ اکبر۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اسی آیت سے چند آیتیں پہلے اللہ پاک فرماتا الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا، ہم نے تقوی کو ان کے لیے لازم بنا دیا۔ لازم کسے کہتے ہیں؟ پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ، سب لوگ کوئی دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھوڑے ہوں گے، بلکہ بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو منطق و فلسفے کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، لیکن میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا، قرآن سمجھائے گا، میں نہیں سمجھاؤں گا، قرآن سمجھائے گا۔ لازم کہتے ہیں جس کا جدا ہونا محال ہو۔ دودھ کیسا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں انڈیا میں تو سفید ہوتا ہے دودھ، کینیڈا میں بھی سفید ہی ہوتا ہوگا، انگلینڈ میں بھی سفید ہوتا ہوگا، پوری دنیا میں دودھ سفید ہوتا ہے۔ کوئی کہے دودھ سے سفیدی کو نکال لو، کہ نکال تو لیں گے مگر پھر وہ دودھ نہیں باقی رہے گا۔ شہد میٹھا ہوتا ہے، ہانی جسے کہتے ہیں، گجراتی زبان میں مت جسے کہتے ہیں، شہد میٹھا ہوتا ہے، شہد سے مٹھاس کو نہیں الگ کیا جا سکتا۔ آگ گرم ہوتی ہے، آگ سے گرمی نہیں نکالی جا سکتی۔ برف ٹھنڈی ہوتی ہے، برف سے ٹھنڈک کو نہیں دور کیا جا سکتا۔ اللہ کے بندو غور کرو، جیسے برف سے ٹھنڈک نہیں دور ہو سکتی، آگ سے گرمی نہیں جدا ہو سکتی، اور شہد سے مٹھاس نہیں الگ ہو سکتی، دودھ سے سفیدی نہیں دور ہو سکتی، اسی طرح صحابہ سے تقوی الگ نہیں ہو سکتا۔ الزمہم کلمۃ التقوی، ہم نے تقوی کو لازم قرار دے دیا، وہ جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ جس چیز کو رچا دے، بسا دے، سجا دے، سنوار دے، اسے کون الگ کرے گا؟ تقوی، یہ تقوی والے ہیں، اور تقوی ان کے لیے کوئی زبردستی نہیں رکھا گیا ہے کہ زبردستی کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایک شیشی لیے ہوئے اس میں کوئی دوا رکھ رہا ہے اور شیشی بھر گئی تو اور بھرے گا، ایسا نہیں ہے، ٹھوسم ٹھاس والا معاملہ نہیں ہے یہاں، بلکہ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ لوگ اس کے زیادہ حقدار اور اہل ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ تمام صحابہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ ایک جگہ فرمایا حبب الیکم الایمان، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ہم نے ایمان کو اے اصحاب محمد تمہارے لیے محبوب قرار دے دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کو یہ چہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایمان کے بغیر یہ جی نہیں سکتے، اور کفر کو، فسق کو، فجور کو، ساری باتوں کو تمہارے لیے ناپسند کر دیا۔ ہم لوگ خوشبو چاہتے ہیں، خوشبو سب لگاتے ہیں، لیکن نجاست والی بو کوئی نہیں لگاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا جس طریقے سے نجاست کو ہم نجاست سمجھ رہے ہیں، صحابہ اکرام کے نزدیک فسق و فجور نجاست کی طرح ہے، وہ اس سے دور رہنے والے ہیں۔
صرف یہی نہیں بلکہ ایک آیت میں اور اس بات کو فرمایا گیا، فرمایا قرآن پاک کو دیکھو تو صحابہ اکرام کی تعریف سے لبریز ہے، قرآن بھرا ہوا ہے۔ ایک جگہ فرمایا والذین، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو مدینے میں رہتے ہیں، وہ لوگ کہ جو مدینے میں رہتے ہیں، ایمان میں رہتے ہیں، مدینے کا ایک نام ایمان بھی ہے، وہ ایمان میں رہتے ہیں، وہ مدینے میں رہتے ہیں، اور آگے کیا کہا؟ یحبون من ہاجر الیہم، وہ جو ہجرت کر کے آئے مدینے میں ان سے محبت کرتے ہیں، والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ لوگ جو الدار میں رہتے ہیں، مدینے کا نام ایمان سمجھ کر کے اس کا ترجمہ کرو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ایمان میں رہتے ہیں، کیسے؟ جیسے پانی میں مچھلی رہتی ہے، مچھلی کو پانی سے الگ کر دو، مچھلی مر جائے گی۔ جس طرح مچھلی کے لیے چہیتا پانی ہے، صحابہ کے لیے اسی طرح چہیتا ایمان۔ وہ ایمان سے دور نہیں، وہ جئیں گے تو ایمان میں جئیں گے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ذہن میں رکھو، صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں۔ کیوں؟ عصمت خاصہ نبوت کا ہے، نبی معصوم ہوگا، غیر نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوگا۔ صحابہ نبی نہیں ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صحابی ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ ان کا کلاس لیں، ان پر تنقید کریں، ان کو الٹا سیدھا کہیں؟ نہیں۔ اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ نے ان کو خصوصی توبہ کی توفیق نصیب فرمائی، اور انہوں نے اللہ کی جناب میں توبہ کی۔ توبہ تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ کوئی صاحب ہیں پوری دنیا میں جو قسم کھا کے کہتے ہیں میری توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا؟ چلیے اور اوپر چلے جائیے، امام بخاری کے زمانے میں کوئی تھا؟ اور اوپر چلے جائیے، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں کوئی ہے ایسا کہ جو کہتے ہماری توبہ قبول ہو گئی؟ ہمیں معلوم ہے کوئی دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا۔ لیکن صحابہ اکرام نبیوں کے بعد وہ خوش قسمت جماعت ہے کہ جن کو اسی دنیا میں پتہ چل گیا کہ ہاں ہماری توبہ قبول ہو گئی۔ اور پتہ کیسے؟ کسی نجومی نے بتایا؟ کسی کاہن نے بتایا ہے؟ کسی شیطان نے بتایا ہے؟ نہیں۔ کسی روایت سے معلوم ہوا ہے؟ نہیں، قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی حدیث نہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بلا ریب، بلا شک۔ اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ فلاں راوی ایسا ہے، فلاں راوی ایسا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن کے ہر زمانے میں بے شمار حافظ موجود رہے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کے آج تک، اور جب تک یہ دنیا سلامت ہے اس وقت تک قرآن کے بے شمار حافظ رہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اتارا، غزوہ احد کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ پر بٹھا دیا تھا، ایک گھاٹی پر، تو کہا یہاں بیٹھے رہنا، اور دیکھو پیچھے سے کوئی آ کے حملہ نہ کرنے پائے، تم سب پوزیشن لیے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حملہ کر دے۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، فتح ہو گئی، لیکن جب
فتح ہو گئی اور مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو یہ مطمئن ہوگا کہ اب دشمن کے آنے کا کوئی سوال نہیں. تو بعضے ان میں اجتہاد کر کے نیچے آ گئے، بس ان کا نیچے آنا تھا کہ قیامت مچ گئی. بعض کافروں نے پیچھے خالی دیکھ کر کے جگہ وہ آ گئے، آ کے حملہ کیا، جیتی ہوئی بازی متاثر ہوئی. ایسے موقع پر انہوں نے توبہ کی تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اب بتاؤ یہ سند پوری دنیا میں اگر کسی کو نصیب ہے معافی کی تو صرف صحابہ اکرام کو نصیب ہے. صحابہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہماری غلطی معاف ہو گئی. اگر کوئی آدمی کہے ہماری نماز قبول ہے کوئی دنیا میں ایسا جو قسم کھا کے کہے کہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہماری نماز قبول ہو گئی، ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہماری نماز قبول ہو گئی؟ ہاں، اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ قبول فرمائے گا، لیکن کوئی قسم کھا کے نہیں کہہ سکتا ہے. ہاں، بے شک وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جو نبی کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، جن کی شان میں قرآن کی آیت اتری ہے. اور کیا فرمایا؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اے پیغمبر آپ نماز پڑھتے ہیں رات میں اٹھ کے، آپ رات میں کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، اور آپ کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ. یہ کون جماعت ہے؟ صحابہ اکرام کی جماعت. اللہ نے فرمایا اسی صورت میں جس کی میں نے آیت پڑھی ہے اور اس بچے نے آیتیں پڑھی تھی، اللہ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اللہ راضی ہو گیا. عربی زبان میں ماضی کا لفظ بولتے ہیں، انگریزی میں پاسٹ، گزرے ہوئے زمانے کو. انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کہ ہو چکا. یہ اللہ راضی ہو چکا، اللہ راضی ہو گیا گزرے ہوئے زمانے میں. اور اللہ جس سے راضی ہو جائے پھر بعد میں ناراض نہیں ہوگا. اور پھر ان کے مرتبے کو بیان کیا گیا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. یا الذین کفروا اگر تمہارے مقابلے پر آئیں اور تم ان کے ساتھ قتال کرو تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے ان نبیوں کے لیے؟ انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون. یہ تو نبیوں کے لیے ہے. اور ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. یہ صحابہ اکرام کے لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو عرض یہ کرنا ہے کہ صحابہ سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی جماعت نبیوں کے بعد نہ پیدا ہوئی ہے اور نہ پیدا ہوگی. کیوں؟ صحابیت کوئی کورس نہیں ہے کہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھ لو اور تمغہ حاصل کر لو، گولڈ میڈل مل جائے تو اس کے بعد میں تم صحابی کے اوپر خوب تیشہ چلاؤ، خوب صحابہ کو الٹا سیدھا کہہ سکتے ہو اس لیے کہ تمہارا مرتبہ اونچا ہو گیا. صحابہ کو گولڈ میڈل نہیں ملا، تمہیں گولڈ میڈل مل گیا. یہ تمہارا پاگل پن ہے اگر یہ تم سوچو کہ وہ گولڈ میڈل، ارے وہ گولڈ میڈل کی کوئی اوقات نہیں ہے جو میڈل ان کو ملا ہے. وہ اللہ کی طرف سے سند یافتہ ہے، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے اور اللہ کے پیغمبر نے ان کی تعریف کی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعما. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یحبهم ویحبونہ. اللہ انہیں چاہتا ہے، یہ اللہ کو چاہتے ہیں. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس جو تمغہ، جو سند ہے وہ کیا؟ رضی اللہ عنہم
وَرَضُوا عَنْهُ. اسی طرح یہاں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ راضی ہو گیا ان مسلمانوں سے، ان مومنین سے جنہوں نے درخت کے نیچے اے پیغمبر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس بیعت کا بھی ایک عجیب واقعہ ہوا، میں تفصیلات میں جائے ہوئے بغیر عرض کرتا ہوں. حضرت عثمان کو حضور نے اپنا قاصد بنایا تھا، اور یہ مکے والوں سے بات کرنے کے لیے گئے تھے. حدیبیہ ایک مقام ہے جہاں پر الشمیسی لکھا ہوتا ہے، جب آپ حج کرنے جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے، اسی کے آس پاس کی. اور وہاں تک حضور آ گئے. مکے والوں نے کہا کہ نہیں، ہم مکے میں نہیں آنے دیں گے. حضرت عثمان کو اور ان کے ساتھ چند صحابہ اکرام کو حضور نے اپنا قاصد بنا کے بھیجا، اپنا قاصد، کہ جاؤ مکے والوں سے جا کے بات کرو. حضرت عثمان گئے تو مکے والوں نے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو طواف کر لیں، لیکن محمد آئیں گے ہم ان کو طواف نہیں کرنے دیں گے. حضرت عثمان غنی کی جگہ پر اگر ہم ہوتے تو فوراً جلدی سے طواف کر لیتے. انہوں نے کیا کہا کہ ہم طواف نہیں کریں گے. کیوں؟ ہم طواف جب کریں گے جب ہمارے آقا ہوں گے. جس تمنا اور آرزو میں حضور وہاں پڑے ہوئے ہیں، ان کو نصیب نہ ہو اور ہمیں نصیب ہو جائے. بڑا برا لگا مکے والوں کو، حضرت عثمان کو قید کر دیا. اور حضور کے پاس خبر پہنچی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے. جب حضور بیعت فرما رہے تھے، اپنے ہاتھ صحابہ اکرام کے ہاتھ میں دے کر، صحابہ کا اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کر رہے تھے، تو درمیان بیعت یاد آیا کہ عثمان تو ہے ہی نہیں، ان کی طرف سے کیسے بیعت ہو، ان کی بیعت کون کرے گا. حضور نے خود اپنا ایک ہاتھ بلند کیا اور دوسرے ہاتھ پر رکھا، فرمایا ھذہ لعثمان، یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں. اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی فضیلت. صحابہ اکرام میں بعد میں چرچا ہوا اور کہا ہماری بیعت تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کی، عثمان کو دیکھو ان کی بیعت تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوئی. اور بعض لوگوں نے اس سے یہ نکتہ بھی نکالا ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا. اس کا مطلب یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ عثمان اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھیں گے تو یہ نہ کہنا کہ ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا، یہ تو حضور کے ہاتھ کا لکھا ہوا. حضور نے ان کے ہاتھ کو ہاتھ بنایا. بہرحال یہ نکتہ تھا، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، بلکہ یہ نکتہ نکالا گیا جو میں نے آپ کو بتایا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے برابر امت میں نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے. تو صحابیت کوئی کسبی چیز نہیں، محنت کر کے نہیں حاصل ہو سکتی، بلکہ یہ ایک ایسا مرتبہ ہے، ایسا مرتبہ ہے کہ جو حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ انتخاب نہ فرما. جیسے نبی خود سے نہیں بن سکتا کوئی، ایسے ہی صحابی خود سے نہیں بن سکتا. اور نبی اور صحابیت سے کنیکشن کیسا ہے؟ جیسے آفتاب اور اس کی شعاعیں، جیسے چاند اور اس کی چاندنی. چاند ہوگا تو چاندنی ہوگی. جس طرح چاند کے ساتھ چاندنی ہے، ایسے ہی آقا کے ساتھ صحابیت ہے، نبی کے ساتھ صحابیت جڑی ہوئی ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ مقام و مرتبہ قرآن میں بیان کیا گیا. ایک دو آیتیں نہیں، موقع نہیں ہے کہ تفصیلات میں جایا جائے. میں اس آیت کی طرف آ رہا ہوں جو آیت میں نے بھی شروع میں پڑھی ہے، اور ابھی ہمارے بچے نے بھی وہی آیتیں پڑھی ہیں. قرآن مجید کی آخری آیت ہے سورہ فتح کی. اللہ فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر ساری فضیلتیں آ گئی. حضرت کو رسول بتایا. اے اللہ، اس جملے کے بعد آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا رسالت کی دلیل دے رہا ہوں. اور رسالت کی دلیل کیا ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار.
دلیل یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ اللہ کے دشمنوں کے حق میں سخت ہیں اور اللہ کے دوستوں کے حق میں نرم ہیں۔ اللہ اللہ قربان جاؤ، عجیب بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کے دشمنوں کے حق میں سخت، یہ یوں کہہ لو وہ نفس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، من چاہا کام نہیں کرتے ہیں، نبی چاہا کام کرتے ہیں، خدا چاہا کام کرتے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، معلوم یہ ہوا کہ حضور کے شاگرد ہیں صحابہ، حضور کے متعلم ہیں صحابہ، حضور کی درسگاہ کے طالب علم ہیں صحابہ۔ سب سے پہلے شاگرد اور سب سے پہلا مدرسہ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا مدرسہ، اور وہاں بورڈنگ کا بھی انتظام ہے۔ آپ گئے ہوں گے مدینہ پاک، اللہ بار بار لے جائے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے وہاں جانے کے لیے، تو آپ نے دیکھا ہوگا صفہ ایک چبوترا ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کے طالب علموں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، اور یہاں وہ بیٹھے رہتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شاگرد ہیں اور حضور استاد ہیں۔ تب تو سندیں دی ہیں حضور نے، ایک موقع پہ فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے بڑے رحم کرنے والے رحم دل ابو بکر ہیں۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے عمر ہیں۔ بہت سارے صحابہ اکرام کے لیے کہا، فرمایا اقرؤہم ابی بن کعب، سب سے بڑے قاری امت میں ابی بن کعب ہیں۔ فرمایا سب سے بڑے باحیا عثمان ابن عفان ہیں، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں۔ امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح، اس امت کے سب سے زیادہ امین کون ہیں؟ ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں۔ عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، معاذ ابن جبل جو ہیں وہ سب سے زیادہ حرام و حلال کے جاننے والے ہیں۔ لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دلیل نبوت، حضور کا معجزہ اور حضور کی نبوت کی دلیل۔ اچھا دیکھیے، اگر آپ کے ہاں کوئی آدمی آئے کہ یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اچھا کہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اس کا علاج کریں، کہاں علاج کیجئے، ڈاکٹر تو بہت بڑے ہیں، کیا خوبی ہے ان کی؟ کہ ان کے پاس ڈگریاں بہت ہیں، ان کی ناک بہت اچھی ہے، ان کے کان بہت اچھے ہیں، ان کا صافہ بہت اچھا ہے، یہ ڈاکٹر بہت اچھے ہیں، کہا علاج کروائیں؟ کہا دیکھیے دوسری بات سن لیجئے، جو آدمی ان کا علاج کرتا ہے وہ دوسرے دن مر جاتا ہے۔ اچھا تو پھر یہ کیسے ڈاکٹر؟ کہا ڈاکٹر بہت بڑے ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ جو مخالفین صحابہ کہا کرتے ہیں کہ حضور تو بہت بڑے تھے، لیکن حضور کی وفات کے بعد سارے صحابہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، ختم ہو گئے سارے کے سارے صحابہ اکرام۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آگے ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا جاگنا، ان کا چلنا پھرنا کچھ بیان کرتے، جو خصوصی بات ہوتی ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ اگر آپ لکھنؤ آئیں تو ہم آپ سے کیا کہیں گے؟ یہاں لکھنؤ کی جو خاص چیزیں ہیں ہم ان کو دکھاتے ہیں۔ تو اللہ صحابہ اکرام کی خاص چیز دکھا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ تراہم رکعا سجدا، اے دیکھنے والے جب دیکھے گا، کبھی رکوع میں دیکھے گا ان کو، کبھی سجدے میں دیکھے گا۔ اللہ اللہ، معلوم یہ ہوا کہ ان کی نمازیں قابل دید ہیں، اور کیوں نہ ہو، ایک دو جگہ نہیں، قرآن پاک بھرا ہوا ہے ان کی نمازوں کی تعریف میں۔ کہیں فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ لوگ اپنی رات بتا دیتے ہیں رکوع اور سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں۔ کہیں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ یہ لوگ راتوں میں کم سوتے ہیں،
کہیں فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ اللہ پاک ان کی نمازوں کی تعریف کر رہا ہے کہ والذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ یہ اپنی نمازیں ویسے نہیں پڑھتے جیسے عام آدمی پڑھے، بلکہ یہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی نمازیں مقبول عند اللہ، اس لیے کہ ان کی تعریف قرآن میں ہو رہی ہے۔ یہاں کیا کہا گیا؟ تراہم رکعا سجدا، کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کبھی ان کو دیکھو گے سجدے میں، کبھی ان کو دیکھو گے رکوع میں۔ ایک صاحب آئے ایسی بولی بولتے ہوئے جیسی بولی کوئی نہیں بولتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن آستینوں میں بتوں کو چھپا کے لے جاتے تھے، اور جب سجدہ کرتے تھے تو بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ قربان جائیے، ایسی باصلاحیت شخصیتیں صدی میں 2 ہی ایک پیدا ہوتی ہوں گی۔ یہ میں طنزاً کہہ رہا ہوں، حقیقتاً نہیں کہہ رہا ہوں۔ 2-4 صدیوں میں کوئی ایسا سیڑھی پاگل ہوتا ہوگا کہ جو یہ کہے۔ اور اس کے اوپر یہ پتہ کیسے چلا آپ کو؟ کہا ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے کہا ہاتھ چھوڑو، ہاتھ چھوڑے تو بت گرے، تو حضور نے کہا اب کبھی ہاتھ باندھ کے نماز نہ پڑھنا، ہمیشہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا۔ سبحان اللہ، کیا فیصلہ ہوا ہے۔ اور میں اس میں ایک بات الگ سے کہتا ہوں کہ حضور نے کچھ کے ہاتھ چھڑوائے تھے، کچھ کے نہیں چھڑوائے تھے۔ جن کے ہاتھ میں بت نہیں تھے ان سے کہا تم ہاتھ باندھے باندھے نماز پڑھو، اور جن کے ہاتھ میں بت تھے ان سے کہا تم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو۔ نہ وہ ہے نہ یہ ہے۔ صحابہ میں عیب نکالنے والوں دیکھو، صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ تراہم رکعا سجدا، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کا فضل طلب کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرتے ہیں۔ یہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آگے کیا کہا؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں سے ان کے مقبول خدا ہونے کی علامت ظاہر ہے۔ اللہ اللہ، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اے لوگوں، صحابہ اکرام کے چہروں پر اللہ کا نور نظر آ رہا ہے، ان کے چہرے چمک رہے ہیں۔ یہ نور کہاں سے آیا؟ جب دل بھر گئے اللہ کے نور سے تو اور نور آیا، اور بھر گیا دل، لبریز ہو گیا دل، تو اب وہ نور چھلک کے چہرے پر ظاہر ہو رہا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی کا نور جو دل کے اندر تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ چہرے پر چمک معلوم ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے دل میں نور نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا جس طرح آپ کے چہرے پہ پھٹکار نظر آ رہی ہے، معلوم یہ ہوا کہ دل کی پھٹکار ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی بارگاہ میں مردود قرار دیا جائے گا، جو اثرات اس کے چہرے پر ہوں گے وہ اس کے قلب کے ہوں گے، اور اسی طرح جو مقبول ہوگا، جو اثرات اس کے چہرے پر ہوں گے وہ اللہ کی چاہت کے ہوں گے، اللہ کی پسند کے ہوں گے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التوراہ، ذالک مثلہم فی التوراہ، ہم نے ان کو توریت میں بھی یاد کیا، ہم نے ان کو انجیل میں بھی یاد کیا۔ دل ازل ہی سے تیرے حسن کا شیدائی ہے، دل ازل ہی سے تیرے حسن کا شیدائی ہے، وہ جو ایک چوٹ پرانی تھی ابھر آئی ہے۔ مبارک ہو اے اصحاب محمد آپ کو یہ فضیلت کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے توریت میں بھی تمہیں یاد کیا ہے، ہم نے انجیل میں بھی تمہیں یاد کیا ہے۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے توریت میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے اور انجیل میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اور ایک آیت بھی بتا رہی ہے قرآن کی، کیا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ،
کہ ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے مضامین کے بعد کہ میری اس زمین کے وارث جو ہیں وہ نیک لوگ ہوں گے، وہ نیک لوگ صحابہ اکرام۔ لہذا کیا فرمایا؟ ہم نے توریت میں بھی تمہارا ذکر کیا ہے، توریت میں بھی مثالیں بیان کی، انجیل میں بھی مثالیں بیان کی۔ لہذا صحابہ اکرام کے سلسلے میں ان کے مقام کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اکرام کی طرف سے ہمیشہ خوشزنی اختیار کرو، عقیدت اختیار کرو، محبت اختیار کرو، ان کی طرف سے برائی کو دل میں نہ لانا، ورنہ اللہ کے پیغمبر ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ کے پیغمبر اگر ناراض ہوں گے اور اللہ ناراض ہوگا تو ہمارا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوگا اور ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی، اور آخری بات اور سن لو میرے بھائی، صحابہ اکرام دین کے لیے جیے ہیں اور دین کے لیے مرے۔ صحابہ اکرام اللہ کے کہے ہوئے پر جمنے والوں میں سے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے والوں میں سے ہیں۔ آج ہم کو اور آپ کو بھی تلاش کرنا پڑے گا۔ صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ حضور کا طریقہ کیا ہے؟ بری باتوں کو چھوڑ دو، اچھی باتوں کی طرف لگ جاؤ، اپنے اوقات کی حفاظت کرو، اپنے گھر میں بچیوں کو تعلیم دو، اپنے گھر میں دین کو رائج کرو، اپنے گھر میں قرآن اور حدیث کو بیان کرو، اور جو ہمارے بزرگوں کی کتابیں ہیں وہ اپنے گھر میں روزانہ پڑھو، تاکہ ہمارا معاشرہ درست ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں آ گئی ہیں اور وہ جڑ انہوں نے پکڑ لیا ہے، وہ برائیاں دور ہو جائیں، ہم اور آپ نیک راستے پر چلنے لگے۔ یہی ہمارا مقصد ہے، اور یہی قرآن کا مقصد ہے، یہی حدیث کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا ہے اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو سننے والے ہیں اے اللہ ان کو اور بیان کرنے والے کو سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔